بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہم سبھی کو شرک سے بچائے، شرک کے گناہ سے بچائے، جو ہم غفلت میں جیتے ہیں، جو بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں، درگاہوں کو پوجتے ہیں، مزار پہ جا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ لوگ درگاہ پر جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ مطلب کس سینس سے وہ مانگتے ہیں؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ 5 وقت نمازی ہیں، سب چیز فالو کر رہے ہیں، لیکن لاسٹلی میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگوں کو، وہ درگاہ پر جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مزار پر چادریں چڑھاتے ہیں، مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ مردوں کو تو خود دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے اب کیا دعا مانگو گے؟ یہ ان کے ذہن میں کیوں نہیں یہ چیزیں آتی ہے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ اب شرک سے بچو۔ شرک، اللہ نے بولا ہے کہ اب میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ایکسپٹ شرک۔ شرک کو اللہ نہیں معاف کریں گے، جو شرک کرتے ہیں، جو کہ اللہ کو اپنا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ وہ مطلب آپ اللہ سے مانگو نا، اللہ سے آپ کو جو چیزیں مانگنی ہیں۔ آپ مردوں سے کیا مانگتے ہو؟ آپ گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہو۔ بابائیں جو ہوتے ہیں مزار پر، وہ لوگ، ان سے آپ جا کے مانگتے ہو۔ مطلب یہ کیا لاجک ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ مطلب لوگ شرک کیوں کرتے ہیں۔ شرک بہت ساری چیزوں میں شرک ہے، آپ ہر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک ہے، جو ہم اگر کسی پر، بہت سارے بچوں کو آپ دیکھتے ہو کہ وہ ان کے پیرنٹس ان کو کالا ٹکا لگاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ نظر سے بچے گا۔ تو کالا ٹکا لگا کر آپ کیسے نظر سے بچا سکتے ہو؟ آپ مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ یقین کالا ٹکا پر کر رہے ہو، آپ اللہ پہ یقین نہیں کر رہے ہو۔ تو بہت سارے چیزوں میں شرک شامل ہوتی ہے۔ اللہ ہم سبھی کو شرک کے غفلت سے بچائے، اللہ ہمیں شرک سے آزاد رکھے، محفوظ رکھے، آمین۔ تو السلام علیکم یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے غاری توحید بائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو کافی ٹائم کے بعد میں نے انجینئر صاحب پہ ویڈیو بنایا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ انجینئر صاحب پھر سے بیک ہو گئے ہیں۔ وہ اتنے دنوں سے گرفتاری میں، جیل میں تھے، وہ بیک ہو کر آئے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لوگ ان پہ غلط چیزوں کی تہمت لگا کر، اس لیے ان کو لوگ بلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ صحیح باتیں بتاتے ہیں، حق کی بات بتاتے ہیں، تاکہ جو بابائیں ہیں ان کے کام میں تو رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ تو صحیح سے کما نہیں پاتے ہیں، اس لیے ان لوگ کو ان سے پرابلم ہے انجینئر صاحب سے، تو وہ سارے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اپنے دھندا انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے کمائی کا، کہ لوگوں کو ایسی سی باتیں بتانا ہے، لوگوں سے جھاڑ پھونک کر کے پیسے کمانے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے، کہ آپ لوگ لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہنا۔ تو پھر چلتے ہیں دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید کو بیان کیا نا یہاں پہ، اور وہ چیزیں جو کامن آبزرویشن میں آتی ہیں اس زمانے کے انسان کے لیے بھی اور آج کے انسان کے لیے بھی، وہ بیان کی ہیں۔ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا، سورہ یونس جو ہے آپ سمجھ لیں سورہ توحید ہے، اس کا ڈومیننٹ فیکٹر توحید ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر۔ یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا، آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا۔ دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں، ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی بارش دے نہ دے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا۔ اللہ نے کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی، کوئی اور مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ بزرگ جب ڈورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں، ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں، کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوث وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے، اینک لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو، سامنے چیز آئی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا۔ تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بابا کو نہیں اڑ سکتا؟ انگریز نے تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے، بابا بھی اڑ کے دسے،
مان نہ مانگے. تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے. آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو. بال سفید ہوئے تو ہو گئے, نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے, اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے. بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے, اس میں سے چوزا نکلتا ہے. ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے, لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے, اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا. ایک بیج, اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے, اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. زندہ میں سے مردہ بھی نکلتے ہیں. یعنی مرغی انڈا دیتی ہے, بظاہر یہ بات ہو رہی ہے, میں سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا, لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں. زندہ درخت میں سے, اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے. قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے, کھیتیاں زندہ ہیں, لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں. باقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں, ناراض بھی ہوتی ہیں. پھول مرجھا بھی جاتے ہیں, ان کے اوپر بھی کیفیات طاری ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے, وہ بیج آپ بوتے ہیں, ایک اور درخت نکل آتا ہے, ایک اور کھیتی نکل آتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں, اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا, وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا, ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے. یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا, صرف ملکی وے گلیکسی میں 300 ارب سورج ہیں ایک گلیکسی کے اندر, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ لاکھ کہتے رہیں گے وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی. دادا کرو, کہانیاں ان کی سنیں. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. یہ دیکھو مشرکین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بت کر سکتے, اے وڈا ہی اللہ کرتا ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, اندازہ کریں. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو اے نبی سے فرماؤ کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے. اندازہ کریں مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے. سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہ کہتے تھے, یہ آلیہ نہیں کہتے, اللہ کے بندے کہتے ہیں. ادروائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر, فرشتوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے تھے. کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے, ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں. اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں. First Cry, India's largest baby and kids store, offers an exciting range of baby care products, including gentle baby washes, soothing powders. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اگلی گل مک گئی, وہ تو پیچھے رہ گئی, وہ پرانی گلاں ہو گیا, پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو, عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں, ہاں مریم کے جیسا
ہے ہی کوئی نہیں. رابعہ بصریہ تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے, کہتے ہیں پیچھے پڑھو, وہ عبادت کرتے سن. سرکار مان لیا, آگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو, گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو. بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں, اللہ نہیں مانتا اس بات کو. اس کے ثبوت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے, دعا میں تم اسے پکارو, گویا تم نے اسے خدا مان لیا. وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تھوڑا سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. ہاں وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا, خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں ہی دیتے ہیں, ظاہری اسباب, ادویات, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے, 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے, یا منو کہ تھوڑے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے. اڑنے کا نہیں کہہ رہے, اڑتے نہیں سکتے ہو, چلو ایسا روکا گے نا, جانتے چھوٹے نا. 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹا گے ایڈا وڈا وٹا بن کے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن. 1.5 گھنٹے بعد کٹا گے, چلو 5 منٹ پہلے میں کر لاں گا انشاءاللہ. احتیاطاً, جسے زور احتیاطی پڑھ دے رہے نا ہے, میں بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لواں گا, لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ, تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے, تمہارا پالنے والا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے. یعنی یہ 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں, اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے. پھر اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائے اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. لیکن مثال کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں؟ نہیں بھئی, جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساق صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاخی نہ ہوئے, کیونکہ گستاخی آپ کہہ رہے ہیں, وہ گستاخی ہے نہیں ہے. نبی نہیں سے گستاخی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ آر محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے. اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا, ہم قیامت کا دن بلا لیں گے, پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے, سب کے سب اس کے بندے ہیں. ہاں اللہ اکبر. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, تو پھر کہاں رخ موڑ کے پھرے جا رہے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, بالکل اس طریقے سے ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات
उन लोगों के ऊपर जो सरकशी के ऊपर उतरे हुए हैं कि वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी अल्लाह ने उन पर मोहर लगाई है बसबब इसके कि हक सामने आने के बावजूद उन्होंने हक मानने से इनकार किया। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी वीडियो मुझे लगी कि जो तौहीद होती है, जो आप अल्लाह पर यकीन रखते हो कि वो मतलब अल्लाह ही एक है, सिंगल है, अल्लाह ही है। जो मांगना है हमें अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह ही हमें देने वाले हैं और देंगे। ये नहीं कि आप मज़ार पर जा रहे हो, चादर चढ़ा रहे हो, वहाँ से आप कुछ मांग रहे हो तो वो आपको दे देंगे। इम्पॉसिबल है, वो तो खुद इस दुनिया से जा चुके हैं, वो आपको क्या देंगे। उनका रूह तो अल्लाह के पास जा चुका है, सिर्फ वहाँ पे हड्डी पड़ी हुई है, आप उनसे क्या मांगने जा रहे हो। मतलब क्या मैं बोलूँ, ये तो मुस्लिम इस्लाम ऐसा है ही नहीं। इस्लाम को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। आप ऐसी चीज़ें करते हैं, आप इस्लाम को क्या दिखा रहे हैं। आप लोग आपको ही देखकर तो सीखेंगे ना कि अच्छा इस्लाम में ऐसा होता है, मज़ार पे मांगा जाता है, चादर पे चढ़ा के मांगा जाता है। आप अल्लाह से मांगो ना, बस जो है, अल्लाह एक है, उनके सिवा आपको कोई कुछ दे नहीं सकता। रिस्क हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, एक पत्ता अल्लाह के कहने के बिना नहीं हिल सकता है, तो फिर वो कोई भी चीज़ आप कैसे कोई और आपको दे सकता है। आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। पहले मुझे भी लगता था कि परेशान हो जाती थी मैं बहुत सारी चीज़ों को, तो फिर जैसे जैसे मैंने ये सब सारी चीज़ें समझी तो बस मुझे अब जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है बस मैं अल्लाह से मांगती हूँ, नमाज से मांगती हूँ, जिस भी ज़रिए से मैं अल्लाह से ही मांगती हूँ हर एक चीज़। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। लास्ट वाले वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आए थे, बहुत ही कम व्यूज़ आए थे। पता नहीं लोगों ने देखा या शायद उनको पसंद नहीं आया, जो भी चीज़ें हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखा करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करें। और तो फिर इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।